ہسٹوریکل ورلڈ اینڈ انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال مرزا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ نبی رحمت تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی چند قرات کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے بکریاں پالی ہیں؟ کیا بکری سچ میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے؟ کیا بکری کی وجہ سے جنات اور شیطان گھر سے دور رہتے ہیں؟ بے شک بکریاں چرانا اور پالنا انبیاء کی مستقل سنت رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یمن سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم کے لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں کی نسبت رفیق طبیعت اور نرم دل یمن والوں کے ہیں، یعنی بڑائی اور تکبر اونٹوں والوں میں ہے، جبکہ اطمینان و تحمل بکری والوں میں ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں بکریاں چرائی ہیں۔ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبوت سے پہلے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کی حکمت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے تاکہ ان نبیوں کو لوگوں کی نگرانی کرنے اور ان کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے کی مشق ہو، کیونکہ بکریوں کو چرواہا کبھی ان کو چراگاہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی گھاٹ میں پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہے۔ نبی بھی اپنی امت کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں علم ہدایت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس چرواہے کی طرح جسے اپنی چراگاہ کے بارے میں علم ہوتا ہے اور اسے اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے جس میں بکریوں کے لیے بہتری اور ان کے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے بکری والوں کو اس لیے چنا گیا کہ بکری والے سکون، ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، برخلاف اونٹوں کے، اس لیے کہ اونٹوں والوں میں اکثر سختی اور شدت پائی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص اونٹوں کے درمیان رہتا ہے اور اونٹ چرانے کا کام کرتا ہے تو اونٹ کی طبیعت میں سرکشی ہوتی ہے، اس لیے اس شخص کی عادات میں بھی سرکشی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بکری ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل، نرمی اور مسکینی ہوتی ہے، پر جو شخص بکریاں پالتا ہے، بکریوں کے درمیان رہتا اور بکریاں چراتا ہے تو اس کی عادات میں تحمل، نرمی اور مسکینی آ جاتی ہے۔ اسی پر دوسرے جانوروں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، اور بعض حضرات نے یوں لکھا ہے کہ بکریاں پالنے والے اور بکریاں چرانے والے آبادی کے قریب رہتے ہیں اور بستی والوں سے گھل مل جاتے ہیں، کیونکہ بکریاں پانی کے بغیر صبر نہیں کر سکتی اور جاڑے وغیرہ سے سخت موسم کو برداشت کرنے کی تاب ان میں نہیں ہوتی، اور اس بنا پر وہ آبادی سے دور ویرانوں اور بے آب و گیان میدانوں میں نہیں جاتی۔ ناظرین گرامی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2304 میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بکریاں پالو اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اس طرح حضرت عروہ بارقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بھلائی بندھی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2306 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جس گھر میں بکری پالی جائے گی وہ گھر برکت کا باعث ہوگا۔ جس چیز کو ہمارے آقا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت فرمائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت نہ ہو؟ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2307 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جب مالدار لوگ مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جانور گھر میں رکھو کہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر، مرغی، بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ جو شخص اپنے گھر میں بھیڑ بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی عنایت فرمائے گا اور تمام گھر والوں کی روزی بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے تنگی دور ہو جائے گی۔ اور اگر 2 بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی بھی عطا فرمائے گا، گھر والوں کی روزی بڑھے گی اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بعض روایات کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے تو فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے۔ جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو، خدا تمہیں برکت دے، خوش و خرم رہو، شاد و آباد رہو۔ اور اگر 2 بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو فرشتے یہی دعا روزانہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا دودھ دینے والی بکری۔ پھر فرمایا جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دیتی ہے وہ اس گھر کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔